حسين إمام مولاي مولاي يا حسين إمام مولاي مولاي. السلام علیکم پیارے بچوں، اب تو آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں ان کلاسوں سے معلوم ہو چکی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کن لوگوں کو بہت چاہتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم لوگوں نے 10ویں کی کلاس جو شروع کی تھی، آج اس کا 8واں دن ہے۔ آج ایک اور گروپ کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ ہیں مقسطین۔ شاید یہ لفظ آپ نے پہلی بار سنا ہو، مگر گھبرائیے نہیں، یہ ورڈ تو نیا ہے مگر ہم اس کا یوز برابر کرتے ہیں۔ کب؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں ملنی چاہیے جو ہمارا حق ہے، چاہے کھانے کی چیز یا موبائل میں گیم یا ٹی وی دیکھنے کا ٹائم۔ مگر اگر ہمارے ٹائم پر آ کر بڑا بھائی لے لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انفیئر ہے، یہ انصاف نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ بچوں، اسی کو عدالت اور قسط کہتے ہیں، یعنی سب کو وہ چیز ملے جو ان کو ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے، اور اس نے 3 بار قرآن مجید میں اعلان بھی کیا ہے۔ مگر انصاف کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ سوچئے، 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اس میں ایک ہمارا دوست ہے اور دوسرا ہمارا بھائی یا بہن۔ اب وہ دونوں فیصلہ کرانے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح، انصاف جو ایک جج کو کرنا چاہیے۔ کس طرح؟ دونوں کی باتیں ٹھیک سے سنیں، پھر دیکھیں کس نے کیا غلطی کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ فیصلہ سناتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ کون ہمارا بھائی ہے یا کون ہمارے کام آتا ہے۔ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ جب فیصلہ کر رہے ہوں تو حق کا ساتھ دیں، جو صحیح ہو وہ بولیں، نہ اپنی دوستی یا فیملی کی وجہ سے کسی کی طرفداری کریں، کیونکہ جس نے اچھائی کی اس کو ساتھ دینے والے ملنا چاہیے، اور جس نے غلطی کی ہے اسے سزا۔ اسی طرح جس پر ظلم ہوا ہے اس کا حق واپس ملنا چاہیے۔ بچوں، آپ نے کبھی نوٹس کیا، اگر بھائی بہنوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جس کو دکھ ہوتا ہے وہ ممی پاپا ہیں، کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے ہمیشہ اپنے بچوں کو خوش دیکھیں۔ اسی طرح جب اللہ کے بندے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے انصاف سے خوشی خوشی ساتھ میں رہیں، کسی کی چیز نہ لیں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور نہ کسی پر ظلم ہونے دیں، تاکہ سارے انسان خوش رہ سکیں۔ اسی لیے خدا نے کہا ان اللہ یحب المقسطین، خدا انصاف رکھنے والوں کو چاہتا ہے، اور پھر کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، بالکل مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، مطلب ہمیشہ جھگڑے کو انصاف سے ختم کر دیا کرو۔ ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم اپنے بھائی بہن کو کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے مما بابا ایک ہیں۔ ہم اپنی کلاس فیلو سے دوست ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری کلاس ایک ہے۔ کچھ لوگوں سے ہماری دوستی اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ہم ایک پارک میں کھیلنے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ تم سب کو ایک بنانے والے نے بنایا ہے، تو پھر سب سے دوستی رکھو اور سارے انسانوں کے ساتھ حق اور انصاف سے رہو۔ آپ کو امام علی علیہ السلام کے زمانے کی بات بتائیں۔ ایک مسیحی شخص تھا، کرسچین، جو کوفے میں رہتا تھا۔ وہ مزدوری کرتا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس سے کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا، اسی وجہ سے اس کو پیسے بھی نہیں ملتے کہ اپنے لیے کچھ کھانا خریدے اور کھائے۔ اسی لیے وہ فقیر ہو گیا اور دوسروں کے سامنے
ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوا۔ جب کوئی کچھ دیتا تو وہ کھا لیتا، نہیں تو بھوکا سڑک کے کنارے پڑا رہتا۔ ایک رات امام علی علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس فقیر کو دیکھا۔ امام تو بہت مہربان تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک مسیحی بوڑھا ہے، اب کام نہیں کر سکتا، اس لیے فقیر ہو گیا ہے۔ امام لوگوں پر ناراض ہوئے اور کہا، جب تک وہ کام کر سکتا تھا اس سے کام لیا، اور جب اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ امام نے اس بوڑھے کرسچن کے لیے پیسے بھجوائے اور کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اسے ہر مہینے پیسے ملنا چاہیے۔ دیکھا بچوں، امام کے لیے فرق نہیں کرتا تھا، جس کو مدد کی ضرورت ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، وہ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اس کا حق تھا کہ اسے پیسہ ملے، کھانا ملے، مجبور ہے تو دوسرے اس کی مدد کریں، نہ اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کو اپنے اماموں سے سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور انصاف سے کام لیں، تاکہ اگر آج خدا ہمیں اتنا چاہتا ہے تو پھر اتنا چاہے گا۔ خدا حافظ۔